والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خالق کائنات اللہ رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ کہ جو شخص اللہ کی ذات پر توکل کر لے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور فرمایا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ رب العالمین پھر بندے کو اس مقام سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس پرفتن دور میں جس وقت صرف وطن عزیز پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ کیفیت ہے کہ لوگ غذائی بحران کا شکار ہیں، کھانے پینے کی اشیاء اس قدر مہنگی ہو گئی کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے فقط دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سفید پوش لوگوں کا بھرم قائم رکھے۔ کسی غریب آدمی کے لیے غذائی ضروریات کو پوری کرنا ناممکن بنا دیا گیا۔ ان حالات کے اندر ضروری ہے کہ بندہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے کثرت سے استغفار کریں، اجتماعی طور پر جہاں جہاں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، دفتر میں بیٹھیں، فیکٹری میں بیٹھیں، کارخانے میں بیٹھیں، دوستوں کی میٹنگ میں بیٹھیں، دوستوں کی مجلس میں بیٹھیں، کسی تفریح گاہ میں بیٹھیں، کوئی بھی پروگرام ہو، کوئی بھی پلان ہو، اجتماعی طور پر سارے مل کر اللہ کی بارگاہ سے توبہ کیا کریں، اللہ کی بارگاہ سے استغفار کیا کریں۔ اس وقت وطن عزیز جن نامساعد حالات کا شکار ہو چکا ہے کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود اپنی خوراک کی ضروریات پوری نہیں کر پا رہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے توبہ کی جائے کہ وہ ہم پر یہ قحط سالی دور فرما دے۔ ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں لیکن اس میں برکت میسر نہیں ہے۔ قحط سالی یہ بھی ہوتی ہے، قحط سالی فقط چیزوں کا غائب ہو جانا نہیں ہے، قحط سالی یہ بھی ہے کہ اشیاء موجود ہیں اس میں برکت نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں ایک وقت میں ایک گھر والا کماتا تھا اور 10 افراد اس کے ساتھ کھاتے تھے، اور آج اگر گھر میں 11 افراد ہیں، 10 افراد کمانے والے ہوں تو ایک بندہ بیٹھ کر نہیں کھا سکتا۔
اگر آپ اپنی 30 سالہ زندگی کا جائزہ لیں، حالات میں تبدیلی بھی آئی ہے۔ کچے مکانوں سے ہم پکے مکانوں میں آئے، پکے مکانوں سے ہم بنگلوں میں آ گئے، کچی سڑکوں سے ہم پکی روڈوں پر آ گئے، اور پکی روڈوں سے نکل کر ہم کارپیٹ روڈوں پر آ گئے۔ جس گھر میں ایک سائیکل لینے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی، بلکہ پورے گاؤں کے اندر ایک سائیکل ہوتا تھا، اور لوگ سب کو بتایا کرتے تھے ہمارے گاؤں کے اندر بھی ایک سائیکل ہے، تو آج ہر گھر میں سائیکل، اور جس گھر میں سائیکل تھا وہاں موٹر سائیکل، جہاں موٹر سائیکل تھا وہاں پر گاڑی ہے، جہاں گاڑی تھی وہاں بڑی گاڑی آ گئی ہے۔ ایک شخص کے پاس 2 سوٹ کپڑے کے ہوتے تھے، کسی کے پاس 3 ہو جاتے تو وہ اپنے آپ کو قابل فخر تصور کرتا تھا، دوستوں میں بتاتا تھا کہ ماشاءاللہ میرے پاس تو 3 سوٹ ہیں کپڑے کے۔ آج ہماری الماری کے اندر 12 15 سوٹ لٹکے ہوتے ہیں۔ کسی تقریب میں جانا پڑے، کسی پروگرام میں جانا پڑے تو سوٹ کے انتخاب کے لیے آدھے سے پونا گھنٹہ چاہیے۔ ٹوٹے ہوئے چپل پہن کر لوگ پھرا کرتے تھے، آج ہمارے پاس اعلیٰ معیار کے سینڈلز، اعلیٰ کوالٹی کے شوز اور بڑی قیمتی قسم کی چپلیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم راضی نہیں ہیں، ہم خوش نہیں ہیں۔ کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، جھونپڑی کے اندر بیٹھے بندے سے آپ حال پوچھ لیں، کچی گوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے بندے سے حال پوچھ لیں، شہر کی آبادی کے اندر بندے سے حال پوچھ لیں، یا سوسائٹی میں بیٹھے بندے سے حال پوچھ لیں، بنگلے کے اندر حال پوچھ لیں یا روڈ پر بندے بیٹھے سے حال پوچھ لیں، کوئی بھی راضی نہیں ہے، مطمئن کوئی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے اپنے خیالات ہیں۔ جیسا کہ کسی دانا نے کہا نا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے، تو ہمارے اپنے خیالات ہیں جنہوں نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ ان خیالات کو کنٹرول کریں، اور اللہ رب العالمین نے جو عطا فرمایا ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے، اس پر اطمینان کا اظہار کریں، اس پر خوشی کا اظہار کریں، اس پر مسرت کا اظہار کریں۔ اب یقین مانیے اللہ رب العالمین وہی برکتیں پھر بھی عطا فرما دے گا۔ ہمارے باپ داداؤں میں تو کبھی کسی نے ایسے حالات نہیں دیکھے تھے جتنے حالات ہم نے دیکھ لیے۔ ان کے پاس ترقی بھی نہیں تھی، ہمارے پاس ترقی بھی ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمت، ان کا ایک واقعہ ملتا ہے، ایک دفعہ جنگل سے گزر رہے تھے، چپل ٹوٹ گئی، تو ٹوٹی ہوئی چپل ہاتھ میں پکڑے جنگل سے گزرتے جا رہے ہیں، کانٹے بھی پیروں میں لگے، جنگل کی پتھریلی زمین نے بھی تنگ کیا، کسی جگہ دھوپ آ جاتی تو پاؤں بھی جلنے لگ جاتے، صحراؤں سے گزرے تو گرم ریت نے بھی جلایا۔ چلتے چلتے ایک جگہ پر مسجد تھی، مسجد میں چلے گئے، اللہ رب العالمین کے حضور نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو زبان پر شکوہ آ گیا کہ اے رب ذوالجلال، تیری کتنی بڑی کائنات ہے، اے میرے مالک تو کتنا بڑا خالق ہے، تو قادر ہے، تو رازق ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے، تیری قدرت میں معاذ اللہ کمی نہیں ہے۔ اگر تو آج سعدی کو ایک اچھی چپل ہی دے دیتا تو کیا ہو جاتا؟ اتنا تو ہے نا تیرے پاس۔ نماز پڑھ کے دعا کر کے شکوے کر کے جب مسجد سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک معذور آدمی بھیک مانگ رہا تھا، اس کے پیر کٹے ہوئے تھے اور وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ فی الفور مسجد میں واپس گئے، روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک، سعدی تیرے ساتھ راضی ہے، کیا ہوا تو نے چپل نہیں دی لیکن پاؤں تو سلامت ہیں، میں چل تو سکتا ہوں، میرے قدم تو ہیں نا۔ تو توکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو عطا فرمائے اس پر راضی ہو جائیں، شکوہ کرنے سے پہلے اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اس خالق کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے اس کا کہ میرے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے تو چھوٹی تو ہے، کتنا بڑا کرم ہے اس مالک کا کہ میرے پاس اعلیٰ اور قیمتی سوٹ نہیں ہے لیکن جسم ڈھانکنے کے لیے لباس تو ہے، کتنا کرم ہے اس مالک کا کہ میرے پاس لگژری بنگلوز نہیں ہے لیکن کم سے کم سردی میں چھپنے کی جگہ تو ہے، کتنا بڑا کرم ہے اس مالک کا کہ جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرے پیروں میں اچھے سینڈل ہوتے ہیں،
اچھے شوز ہوتے ہیں، کتنا کرم ہے اس مالک کا، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرے سر پہ اچھا امامہ اور اچھی ٹوپی ہوتی ہے، کتنا بڑا کرم ہے اس مالک کا، جب میں گھر سے نکلتا ہوں تو پیدل نہیں ہوتا، میرے ساتھ موٹر سائیکل ہوتی ہے، کتنا بڑا کرم ہے اس مالک کا کہ اس نے اس کائنات میں بھٹکتی سسکتی انسانیت کے اندر مجھے لاکھوں گنا زیادہ لوگوں سے بہتر رکھا ہے نا۔ کرم اس کا، کرم ہے نا اس مالک کا، تو اس کرم کا شکر تو پہلے ادا کر لیں۔